المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عزت مآب جناب بھائی عبدالجلیل مدنی حفظہ اللہ، جناب بھائی سلیم الدین مدنی حفظہ اللہ، بھائی عبدالرقیب مدنی حفظہ اللہ، بھائی عبداللہ مدنی حفظہ اللہ، اور یہاں کے جتنے بھی اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جن کی بھی محنت ہے وہ حضرات جن کو میں نہیں پہچانتا ہوں، اور جو یہاں اس پروگرام کو سننے کے لیے اور کچھ سنانے کے لیے علماء کرام، گاؤں کے منڈل سردار حضرات اور سیاسی رہنما حضرات، آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس اہم پروگرام میں آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت کو نکال کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا، اور میں خاص کر ہمارے بھائی عبدالجلیل مدنی حفظہ اللہ، میرا ساتھی ہے، کلاس فیلو ہے، ایک ساتھ مدینے میں 4 سال پڑھے ہیں کلیہ میں. وہ پرسوں رات کو مجھے فون کیا کہ ایک ہم لوگ ایسی پروگرام کر رہے ہیں، آپ کو آنا ہوگا. تو میں نے بتایا کہ کل تو پرسوں تو جا ہی نہیں پائیں گے، بہت کام ہے، لیکن کہا کہ پھر بھی آنا ہی پڑے گا کیونکہ ایک ساتھ رہے ہیں، بہت محبت ہے. تمام کام کو چھوڑ کر ان کی دعوت پر لبیک کہا. ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت اجبار کے ساتھ اس نے مجھے پروگرام میں حاضر کیا. اگر اللہ کے بعد وہ نہیں ہوتے تو شاید اس پروگرام میں حاضر نہیں ہوتا. بزرگ اور دوستوں اور علاقے کے تمام دینی و سیاسی رہنما حضرات، آپ لوگ بہت وقت سے بہت ساری چیزیں سن رہے ہیں، اور جیسے کہ پتہ چلا کہ میں ہی اس مجلس کا آخری کڑی ہوں، اسی کے بعد مجلس کا اختتام یا اور کچھ باتیں ہوگی. میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو پہلے ہی سے پتہ ہے، اشتہار میں دیکھے ہوں گے یا ابھی بھی سن لیے ہوں گے. تو علماء کرام کی ذمہ داریاں. بزرگ اور دوستو، درجہ کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، رتبہ کے اعتبار سے ذمہ داری ہوتی ہے. جس کا جو مقام ہے اس مقام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان پر ذمہ داری عائد کرتے ہیں. انسانوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ انسانوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ بتائیے گا. کچھ بھائیوں نے علماء کرام بتایا اور کچھ ادھر سے بتا رہے ہیں لیکن سن نہیں پا رہے ہیں. کیا ہے؟ جو دین کو سکھائے. ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب. اور کوئی کسی کے پاس جواب ہے؟ یہ ہمارے بھائی پیچھے سے کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہتر انسان وہی ہے جو قرآن کو سکھاتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھا. اور کوئی جواب؟
خیر الناس من ينفع الناس، ماشاء اللہ، کہ سب سے بہتر انسان وہی ہے جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ماشاء اللہ سارے جوابات ماشاء اللہ صحیح ہیں، لیکن ان جوابات کے اوپر اور کچھ جواب ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان، انسانوں میں سب سے بہتر انسان انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام۔ اس کے بعد ان کے جو ساتھی لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد کا درجہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر علماء کرام، کیونکہ وہی تعلیم لیتے ہیں، تو انبیاء کرام روئے زمین پر سب سے بہتر انسان ہوتے ہیں انبیاء کرام، اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہوتا۔ اور ان انبیاء کرام میں سب سے بہتر نبی ہمارے نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سب سے بہتر انسانوں میں نبی، کیوں کہ اس کا مقام سب سے اونچا اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ان کا رتبہ، ان کا درجہ سب سے اونچا ہوتا ہے۔ اس لیے اس رتبہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا کیا، اور اسی حساب سے اس دنیا میں اس کو ذمہ داری دی کہ اس ذمہ داری کو نبھائے۔ اس لیے دنیا میں سب سے جو تکلیف برداشت کرنے والے ہیں وہ انبیاء کرام ہی ہیں۔ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی اپنی قوم سے تکلیفیں برداشت نہیں کی ہے۔ یہ سارے انبیاء کرام سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی رسالت کو پہنچانے کے لیے۔ اس لیے انبیاء کرام سب سے بہتر انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہیں۔ پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نبی ہی کو بھیجتے تھے سیاست، دینی دنیاوی سیاست کرنے کے لیے، اور سب سے زیادہ جو نبی آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء، سارے کے سارے انبیاء سب بنی اسرائیل میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء اذا ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدہ، کہ بنی اسرائیل کے میں انبیاء کرام ہی سب سیاست کرتے تھے، ان کا دینی معاملہ اور دنیاوی معاملہ کا حل انبیاء کرام ہی کرتے تھے۔ کانت تسوسهم الانبیاء، ان کی سیاست دین اور دنیا کی سب نبی انبیاء ہی کرتے تھے۔ جب ایک نبی گزرتے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور ایک نبی دے دیتے، سلسلہ منقطع نہیں ہوتا تھا، سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا۔ ایک نبی گزرے کہ دوسرا نبی حاضر، یا بسا اوقات کسی وقت میں 2 3 4 نبی بھی ہوا کرتے تھے، تو وہی لوگ سب دیکھ بھال کرتے تھے، ایک نبی گئے دوسرا نبی حاضر۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اس کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے اپنی امت کے علماء پر رکھ دیا۔ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، جو ذمہ داری ہوتی تھی، وہی ذمہ داری آج ان کے قائم مقام میں سارے علماء کھڑے ہیں، سارے علماء۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، بہت لمبی حدیث ہے، اس کے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء کرام۔ کیوں؟ کیونکہ جو کام انبیاء نے کیا وہی کام یہی علماء اور ان کی ذمہ داری ہے، وہی کام کرنے کا، وہی کام کرنے کی ذمہ داری علماء کو اللہ کے رسول نے سونپا۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنَّهُمْ وَرِثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، کہ دینار اور درہم، روپیہ اور پیسے کے لوگ وارث نہیں بنے، علم کا وارث بنے ہیں۔ جو اللہ نے ان انبیاء کرام کو علم دیا، اللہ کے ان علم کو، اس علم کے کا ہی وارث یہ انبیاء کرام ہے، روپیہ اور پیسے کا نہیں، علم کا وارث ہے۔ اس لیے جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی معرفت سے ہو،
یا علم وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے ہو، جو علم آیا اس کو پیغام، اس کا پیغام پہنچانا، اس کو عوام تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پہلے نبیوں میں یا نبیوں کے بعد اس کے علماء کے لیے علماء پر اللہ تعالیٰ عہد لیتے تھے، میثاق لیتے تھے۔ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جس کو کتاب دی گئی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے میثاق لیا، عہد لیا، پیمان لیا، کس چیز کی؟ الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس، اس کتاب کو جو دی رہی ہے تم سے اس چیز کا میثاق، اس چیز کا عہد و پیمان لیا جا رہا ہے تاکہ تم لوگوں کو اس کو بیان کرو، لوگوں کے پاس جا کر کے اس کو پہنچاؤ، اس کو بیان کرو لوگوں کے پاس۔ لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ، اور اس کو چھپاؤ مت، چھپاؤ مت۔ گرچہ یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ قیامت تک سب کے لیے عام ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا علم دیا ہے، جس کی طرف بھی ان لوگوں کو کتاب تورات اور انجیل دیا، اور ہم لوگوں کو اللہ نے قرآن پاک عطا فرمایا۔ اس لیے تمام تر کتاب کے جو ماننے والے ہیں، اس کتاب، ان کتابوں کی نسبت سے جس کی بھی نسبت ہے، اللہ نے ان تمام علماؤں سے اور اس کتاب کو ماننے والوں سے یہی عہد لیا ہے کہ جو ہم نے دیا اس کتاب کو تم چھپاؤ نہیں، اس کو پہنچاؤ، یہ عہد اور پیمان ہے۔ اب بتائیے، اگر ہم نے اللہ کے اس عہد کو پہنچایا نہیں، اس عہد کو ہم نے اگر توڑ دیا، اب اللہ کے عہد پر ہم نے چلا نہیں، تو ہمارے اوپر کتنا بڑا عذاب آ سکتا ہے، دنیا و آخرت میں ہماری حالات کیا ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو اللہ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، کیا ہے اس کے لیے؟ دنیا و آخرت میں جس کو کتاب دی گئی لیکن اس کتاب کو پہنچایا نہیں، اس کو چھپا کر رکھ دیا، بیان بھی نہیں کیا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی بینات اور ہدایت کی چیزوں میں سے، ان الذین، وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، بینات دلیلیں ہدایت کی چیز جو ہم نے نازل کی، اس کو چھپا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کیا فرمایا؟ من بینات والہدی من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے باوجود کہ اس کے پاس دلیلیں آ چکی، اس کے لیے کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بتائیے، جس نے اس کتاب کو چھپایا، اس کتاب کا اندر جو چیزیں ہیں اس کو چھپائے اور اس کو پہنچایا نہیں، اس چیز کے واضح ہونے کے بعد کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو بتائیے، ہم اس لعنت کے مستحق ہیں یا نہیں؟ لعنت کے مستحق ہیں یا نہیں؟ اگر ہم علماء کرام الا ماشاء اللہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو یہ آیت ہم لوگوں پر فٹ آتا ہے کہ ہم لوگوں تو اللہ نے ہم لوگوں تو علم دے دیا، ہم لوگوں کو تو اللہ نے اختیار کیا اور بہتر لوگوں میں اختیار کیا، کیونکہ جس طرح انبیاء کرام سب سے بہتر ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء کے بعد علماء کرام دنیا میں سب سے بہتر انسان ہوتے ہیں۔ دنیا میں ابھی کے حالات جو بتا رہے ہیں، ابھی علماء کرام سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صاحب علم کو جو رتبہ دیتا ہے، دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ اور ایک جگہ میں ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے، اور اللہ نے جس کو حکمت دے دیا گویا کہ اس کو بہت ساری بھلائی اس کو اندر بھر دیا اللہ نے۔ تو بتائیے، علماء کرام کے علاوہ کوئی ہے صاحب حکمت؟
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب کی حکمت اس کو عطا فرمایا نہیں ہے، اور جس نے اس کی حکمت، جس نے یہ حکمت جس کو اللہ نے دے دی، وہ دنیا کے سب سے بہتر اور سب سے بہتر حکمت میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیز کو دے دی۔ اور دوسری آیت میں فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث میں ہے، وہ آیت نہیں ہے، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دین کا سمجھ اس کو دے دیتا ہے، دین کی تعلیم، دین کا فقہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس کو حکمت دے دی بہت ساری بھلائی دے دی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا سمجھ دے دیتا ہے۔ تو بتائیے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا فرمان دونوں اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ علماء سے بہتر اس روئے زمین میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث اللہ کی بہت لمبی حدیث ہے کہ عالم کے لیے وہ عالم بعمل ہونا چاہیے، اس کے لیے زمین والے، آسمان والے، سمندر والے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بہت لمبی حدیث ہے، وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، عالم کے لیے آسمان والے، زمین والے اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کے سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں بھی عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ ہے رتبہ عالم کا۔ اور فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر، یعنی کوئی عالم ہے اور ایک عابد عبادت کر رہا ہے، دن اور رات وہ اللہ ہی کی عبادت میں مشغول رہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن عالم عبادت میں مشغول نہیں رہتے، قیام بھی نہیں کرتے، صیام بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے پاس صرف علم ہے اور اس علم کا دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس عالم کے لیے فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، سائر الکواکب، کہ ایک عالم کی فضیلت عابدوں پر اس طرح ہے جس طرح چاند بھی رات میں آپ چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر دیکھ رہے ہیں، جب چاند 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے تو سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں، اس کو نظر نہیں آتا۔ تو اگر اسی طرح ہزاروں عابد ہوں، عبادت کرنے والے ہوں روئے زمین پر، اور اس کے بیچ میں ایک عالم رہے تو اس کی مانند وہی ستارے پر چاند کی فضیلت جس طرح ہے، اسی طرح اللہ کے رسول نے ان عالموں کو فضیلت دی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، بہت لمبی حدیث ہے۔ تو بھائیو، یہ ہے عالموں کا مقام، عالموں کا مقام اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا، شریعت نے دیا۔ اور ایک میں بات بتاتا ہوں یہاں پر، علماء کو سوچنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ کا جو اختیار ہوتا ہے، اللہ جس کو اپنے دین کے لیے چنتا ہے ایسے نہیں چن لیتا، ایسے نہیں چنتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھلائی کا کچھ جذبہ دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر کچھ جذبہ دیکھتا ہے، کچھ چنگاریاں دیکھتا ہے، اس کے اندر کچھ بھلائی دیکھتا ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کے لیے اختیار کرتا ہے۔ ایک سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر نبیوں کو کیوں نبی بنایا، اور آخری نبی محمد کو سارے نبی کو بہتر کیوں نبی بنایا، سب سے بہتر نبی؟ اللہ کے رسول نے خود فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں گا، سردار، سارے آدم کے بیٹے کے سردار ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا والا فخر، اس میں میری فخر کی کوئی بات نہیں ہے، میری فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر اور سب سے آخری نبی اور بہتر نبی کیوں بنایا؟ اور تو کوئی ہو سکتا تھا۔ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کی تعلیل کے لیے فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ کو محمد کے دل کو سارے بندوں کے دلوں سے بہتر دل ملا۔ دیکھیں اختیار کیسا ہوتا ہے، اختیار کیسے ہوتا ہے۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد،
سارے بندوں سے بہتر دل محمد کو دل ملا. فاختارہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، تو اللہ نے اپنے نفس کے لیے اس کو چن لیا اور اپنی رسالت سے ان کو مالا مال کر دیا. ثم نظر الى قلوب العباد، پھر اللہ نے لوگوں کے دلوں کو پھر دیکھا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو محمد کے ساتھیوں کے دلوں کو سب سے بہتر دل ملا. اللہ تعالیٰ نے فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون عن دینہ، تو ان سارے صحابہ کو سب سے حبیب اپنے نبی اور اپنے دوست کے لیے ان لوگوں کو چن کر کے اس کا ساتھی بنا دیا. دیکھیے اختیار، ایسے صحابہ نہیں ہوتے، ایسے عالم بھی نہیں ہوتے. جو بھی عالم ہوتا ہے اللہ یقیناً اس کے دل کو دیکھا ہوگا، اللہ اس کے دل میں یہ پایا ہوگا کہ یہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ جذبہ ہے، کچھ نہ کچھ چنگاڑی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے ذریعے سے دین کا کام ہو سکتا ہے. اس کی دل کی صفائی کی بات ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کی اختیار کرنے کے اس کو اختیار کرتا ہے اور ہزاروں سے لاکھوں سے چن کر کے اپنے درسگاہ اور اپنے دین اپنے وحی کی تعلیم کے لیے اس کو چن لیتا ہے اور پھر سیکھتا ہے. تو بزرگوں اور دوستو، یہ بات معمولی نہیں ہے کہ جس کی مرضی چلے جائے. کیوں نہیں ہوتے؟ دوسرے لوگ کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ بہت مار بھی کھا لیتے ہیں، اتنی پٹائی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں ہوتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اختیار ہے. تو یہ مقام، یہ درجہ اللہ نے اپنے اعتبار سے چنا ہے. تو بھائیو، جس چیز کو اللہ جس کی عزت کرے، اللہ جس کی توقیر کرے، اللہ جس کا احترام کرے، اس کی احترام شاعر قلوب ہے، شاعر اللہ ہے، اللہ کے شاعر میں سے ہیں. اور وہ دل کا تقویٰ ہوتا ہے، دل کا تقویٰ ہوتا ہے. ہم مکہ کو کیوں اپنے دل میں بٹھائے رکھتے ہیں؟ کیوں؟ دوسرے مسجد کو بھی تو کر سکتے تھے. اللہ نے اس کو چن لیا ہے. اس مکہ کو، کعبہ کو اللہ نے چنا، اس لیے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، دوسرے مسجد سے نہیں. مدینہ کو اللہ نے چنا، اس لیے ہم اس سے دوستی رکھتے ہیں، ایسی نہیں. محمد کو اللہ نے چنا، اس لیے ہم اس سے دوستی رکھتے ہیں. یہ ہے چننے کا اعتبار. تو علماء کو اللہ نے چنا ہے، اس نے اس سے محبت کی ہے، اس لیے ساری کائنات کے انسان پر واجب ہے کہ اللہ کے محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ بھی علماء سے محبت کرے، نہیں تو اس کے دل کا تقویٰ گواہی نہیں دیتا. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے یہ دل کا تقویٰ ہے. تو علماء کرام اس دنیا میں اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کے شاعر ہیں. اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی توقیر، یہ ہے دل کا تقویٰ. واجب ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے. تو یہ آپ کی رتبہ اور آپ کے مقام کی بات تھی. آپ جس طرح اللہ کے پاس اتنا مقام آپ رکھتے ہیں، جس طرح آپ مقام رکھتے ہیں، اسی طرح آپ کی ذمہ داری اللہ کے دین کو، پیغام کو، اللہ کی رسالت کو پہنچانے کے لیے اسی طرح مضبوط ذمہ داری ہے، اسی طرح ذمہ داری ہے. اس کو آپ کو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. شرک کی ضلالت کو اللہ نے دور کرنے کے لیے نبیوں کو چنا، اور بدعات خرافات کو، کائنات کی جتنی بھی اندھیری تھی، جتنی بھی برائیاں تھی، اس کو ناپید کرنے کے لیے، اس کو ملیا میٹ کرنے کے لیے انبیاء کرام کو چنا کرتے تھے. اب نبی کا سلسلہ ختم، اب علماء کا سلسلہ جاری ہے. تو جتنی ذمہ داریاں ان نبیوں پر ہوتی تھی، وہ ساری ذمہ داری ہم علماؤں پر ہے. ہم علماءوں پر یہ ساری ذمہ داری ہیں. جب تک اس کو ہم ادا نہیں کریں گے تب تک ہم نے اللہ کا حق کو ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا. اور ہم ان لوگوں کے اللہ کی لعنت کے مستحق بنیں گے اگر اللہ نے اتنی محبت کرنے کے بعد بھی اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے سے ہم منہ موڑ لیا. اللہ کی لعنت میں مستحق ہوں گے، فرشتوں کی لعنت کی مستحق ہوں گے، مومنین کی لعنت کی مستحق ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے پھر کچھ لوگوں کا استثناء کیا ہے، الا الذین تابوا، لیکن وہ لوگ پھر ان لعنت کے مستحق نہیں ہوں گے جن لوگوں نے توبہ کر لی. وہ سوچ لیا کہ بھائی ہم کو تو اللہ نے علم دیا، دین کا سمجھ عطا فرمایا، حکمت عطا کی، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن ہم نے اس چیز کو تو ہم نبھا نہیں رہے ہیں. اس کو احساس ہو گیا ہم تو لعنت کے مستحق ہیں، پھر توبہ کر لیا. وہ اسی چیز کے بعد انہی کے بعد اللہ فرما رہے الا الذین تابوا، جو لوگ توبہ کر لیے، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی کہ نہیں یہ غلط بات ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچا رہے ہیں.
وَبَيَّنُوا اور لوگوں کے پاس پھر خبر کو پہنچایا بھی. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ہم ان لوگوں کی توبہ کو قبول کریں گے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا. دیکھ رہے ہیں کیا فرمایا؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا جو توبہ کر لیا کہ بھائی بہت غلطی ہو گئی, اللہ کے دین کو ہم نے نہیں پہنچایا, ہم نے چھپا کر رکھ دیا, توبہ کر لی. وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی کہ ایسا نہیں ہوگا, ہم کریں گے اب. وَبَيَّنُوا اور میدان میں اتر گیا بیان کرنے کے لیے, چھپایا نہیں. تو اللہ کرے کہ ان لوگوں کے ہم توبہ کو قبول کر لیں گے. تو بھائیوں جو بھی سستی ہم لوگوں کے درجے سے ہوئی, جو بھی کاہلی ہے یا ہو رہی ہے, ہم تمام مل کر اللہ کے دربار میں توبہ کریں, نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کبھی بخشے گا نہیں. یہ تو دنیا کی بات ہے, یہ تو دنیا کی بات ہے. آخرت کی بات اللہ کے رسول نے فرمایا من کتم علما الزمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار. جس نے علم کو چھپایا, علم کو اللہ نے اس کو دیا, نماز, حکمت دی, فقہ فی الدین دی, لیکن اس نے چھپا کر رکھ دیا, پہنچایا نہیں. قیامت کے دن اس کے منہ میں اللہ آگ کے لگام لگائیں گے کیونکہ اس نے چھپا کے رکھا تھا, چھپا کے رکھا تھا. الجزاء من جنس العمل. جس طرح ہم اس دنیا میں ایک بات کو پہنچانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے زبان پر آگ کا لگام لگا دے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم کو تو اللہ نے رتبہ بہت دیا, مقام بہت اونچا عطا فرمایا, لیکن اس رتبے کے مقام کی ہم نے پاسداری اگر نہیں کی تو اسی طرح ہمارا سزا بھی ہے, اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. بزرگوں دوستو, یہ ہماری ذمہ داری. ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بہت ساری مصیبتیں آئے گی. یہ راستہ بہت آسان نہیں ہے, یہ راستہ بہت کٹھن کا راستہ ہے. لوگ آپ کو ترچھی نگاہ سے دیکھیں گے, لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے, لوگ آپ کو ادھر ادھر کی تان و تشنی کریں گے. آپ تو بڑے آدمی نہیں ہیں نا, انبیاء سے تو زیادہ بہتر نہیں ہے نا, ان سے زیادہ اللہ کے پاس محبوب تو نہیں ہے نا, اس سے کم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے جس کا ایمان جیسا مضبوط ہوتا ہے, جس کا ایمان جیسا مضبوط ہوتا ہے اسی طرح آزمائش میں ڈالتا ہے. انبیاء کرام کو سب سے زیادہ آزمائش میں اللہ نے ڈالا کیونکہ اس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے, اس لیے انبیاء کرام کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا. اس کے بعد جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسی طرح اس کو آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں تک اترتا ہے. تو یہ معاملہ, یہ دین کا معاملہ جو ہے یہ آزمائش کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو آزمائے گا, مصیبتیں دے کر, تکلیفیں دے کر, لیکن سب چیزوں کو برداشت کر لینا پڑے گا. برا بھلا کہیں گے, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بلا خوف اللہ کا پیغام کو پہنچائیں گے. یہ ہے علماء. کہ آج جائیں گے کچھ کہیں گے تو وہ کیا کہے گا, یہ منڈل ہے, اس کا بیٹا آج نے اس طرح کر دیا, اس کو کہیں گے تو یہ کیا کہے گا. برا بھلا کہے گا, برا بھلا ہر زمانے میں کہا, کہتا ہے, کہے گا, رکے گا نہیں. لیکن ان برائیوں کے مقابلہ کو آپ کو حق کا صدا بلند کرنا پڑے گا, حق کا صدا بلند کرنا پڑے گا. آپ اگر تلاش کریں گے آج منڈل کے بیٹے کے خلاف کچھ کہہ دیں گے تو ہماری خیریت نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا, الا خبردار ہو جاؤ, لا یمنعن احدکم مخافۃ الناس ان یقولوا بالحق اذا رآہ. تم لوگوں کو لوگوں کا ڈر اس بات سے نہ روک دے کہ حق بات وہاں ڈوب رہی ہے اور آپ اس کو وہاں پر بتائیں نا. اس طرح لوگوں کا ڈر آپ دل میں مت رکھیں. لا یمنعن احدکم مخافۃ الناس, لوگوں کی ڈر حق کہنے سے روک نہ دے تم کو. کہاں جائیں گے حق بلند کریں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ ہم کو برسیں گے, لوگ مار بھی دیں گے. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. آپ کو حق کا صدا آپ کو بلند کرنا ہی ہوگا وہاں پر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا, من التمس رضا اللہ بسخط من الناس, جس نے اللہ کی رضامندی کے لیے کائنات کے لوگوں کو ناراض کر دیا, اللہ کی رضامندی کے لیے کائنات کے لوگوں کو ناراض کر دیا, رضی اللہ عنہ وارضى الناس عنہ, اللہ تعالیٰ خود اس پر راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی اس پر راضی کر دے گا. سب کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے.
قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. تمام بندے کا دل اللہ کے دو انگلی کے درمیان ہوتا ہے، جیسا چاہتا ہے اللہ پلٹ دیتا ہے، جیسا چاہتا ہے پلٹتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول ہمیشہ دعا میں فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دل کو پلٹنے والا تیری اطاعت میں میرے دل کو رکھ، ثابت قدم رکھ. جیسا چاہتا ہے اللہ دل کو پلٹتا ہے. تو اس مالک حقیقت کو یاد کیجئے اور اسی کی رضامندی کے لیے کائنات کے لوگ ناراض ہوتا ہے ہونے دیجئے، کوئی بات نہیں. کائنات کے لوگوں کا رب راضی ہے نا، کافی ہے آپ کے لیے، کافی ہے. اس کے بعد اور فرمایا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، جو لوگوں کی رضامندی کو، جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، سخط اللہ علیہ واسخط الناس علیہ، اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے، لوگوں کا بھی دل ایسا کر دیتا ہے کہ لوگ بھی اس سے ہمیشہ ناراض ہی رہتا ہے، ہمیشہ ناراض رہتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ من رضی اللہ بسخط الناس، جو لوگ اللہ کی رضا، لوگوں کی ناراضگی میں اللہ کو راضی رکھا، کفاہ اللہ، اللہ کافی ہے اس کے لیے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. ومن رضی الناس بسخط اللہ، اللہ کی ناراضگی میں جو لوگوں کو راضی کیا، وکلہ اللہ الی الناس، تو اس کو لوگوں کی سپرد کر دیتا ہے، جاؤ تم جانو تمہارے لوگ جانے. تو بھائیو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حق بلند کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی آپ کو کبھی بھی پاسداری نہیں رکھنی چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں خیال آنی چاہیے کہ ہم یہ بات کہیں گے تو فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا، ہم یہ بات بولیں گے تو فلاں آدمی مجھ سے ہٹ جائے گا، فلاں بات بولیں گے تو یہ چلا جائے گا. نہیں، حق کی بلند کے لیے، حق کے بلند کے لیے چاہے باپ ناراض ہو جائے، چاہے ماں ناراض ہو جائے، چاہے گاؤں کے سماج ناراض ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن حق کی بلندی آپ کو کبھی اس سے باز نہیں آنا ہوگا، کبھی باز نہیں آنا. تو بھائیوں بزرگوں، شاید وقت ہو رہا ہے کیا؟ ہاں وقت ہو رہا ہے. تو یہ پیغام آپ کو بلا خوف اللہ کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا. اور یہ ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر ہم نے نہیں کیا ایسا تو اس دنیا میں اور آخرت میں تو وعید تو مل گئی، لیکن اس دنیا میں بھی عذاب اللہ دے گا، چھوڑے گا نہیں، چھوڑے گا نہیں. اگر اس پیغام کو پہنچایا نہیں، اللہ اسی دنیا میں عذاب دے گا، آخرت سے پہلے ہی. اللہ نے فرمایا قرآن میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو کہ تمہارے خاص آدمی کے کرنے کی وجہ سے وہ فتن، ظالم لوگوں کے کرنے کی وجہ سے وہ فتنہ آئے اور تم اس کو منع نہ کرو اور تم بھی پڑ جاؤ، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں گرفتار کرے گا، دونوں کو گرفتار کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول نے اور فرمایا عذاب تو عذاب، اگر یہ کام کو ہم انجام نہیں دیا نا تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول بھی نہیں کریں گے، ہماری دعا کو سنیں گے نہیں، ہماری کوئی مصیبت کو دور نہیں کریں گے. بہت احادیث ہے اس کے سلسلے میں، ایک ہی حدیث میں پڑھ کے ختم کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائے، فعرفت فی وجہہ ان قد حضرہ شیء، اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ کر کے ایسا لگا کہ کچھ ہوا ہے، کچھ ہوا ہے. فتوضأ وما کلم احدا، اللہ کے رسول وضو فرمائے، کسی سے بات چیت کچھ نہیں کیے. فخرج، گھر سے نکل گئے. فدخل المسجد، مسجد داخل ہو گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلصقت بالحجرۃ اسمع ما یقول، اس حالت میں اللہ کے رسول کے چہرہ کو دیکھ کر کے کچھ لگا ایسا کہ کچھ ہو گیا ہے، تو میں ادھر ادھر کہیں نہیں گئی، دیوار سے چمٹ گئی، کیونکہ مسجد اور اللہ کے رسول کے کمرے کے دیوار ایک ہی ہے، یہ کمرہ ہے اور یہ دیوار ہے. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ لصقت بالحجرہ، میں حجرہ سے چمٹ گئی، کان دھر لیا. اسمع ما یقول، کہ اس حالت میں اللہ کے رسول کیا بیان کریں گے میں سنوں گا. فجلس علی المنبر، اللہ کے رسول ممبر پر بیٹھے. فاثنى علیہ، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا کی. ثم قال یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، ان اللہ تعالی امرکم یقول لکم،
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مرو بالمعروف ونہو عن المنکر، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو لوگوں کو۔ اگر ایسا نہیں کیا اور اللہ کا عذاب آ گیا اور تم دعا کرو قبل ان تدعونی فلا اجیبکم، اس سے پہلے ہی تم کرو کہ تم نے نہیں کیا، اللہ نے عذاب بھیج دیا کہ تم دعا کرو گے، پھر تمہاری دعا کو ہم قبول کریں گے نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی یقول لکم، اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے مرو بالمعروف، امر بالمعروف کرو، ونہو عن المنکر، نہی عن المنکر کرو، قبل ان تدعونی، مجھے پکارنے سے پہلے ہی، کہ ایسی حالت آ جائے، عذاب آ جائے، مصیبت آ جائے، پھر ہم کو پکارنے لگو، فلا اجیبکم، آپ کی دعا ہم قبول نہیں کریں گے، وتستنصرونی فلا انصرکم، مجھ سے مدد مانگتے رہو، تمہاری مدد ہم کریں گے نہیں، وتسألونی فلا اعطیکم، تم کوئی چیز مانگو ہم تم کو دیں گے نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ آج تو وہی ہو رہا ہے نا، کائنات کے مسلمان اپنے ظالموں پر کر رہا ہے دعا، خوب رو رہا ہے، اللہ نے اپنا دروازہ بند کر رکھا ہے، کیوں؟ کہ اللہ کے دین کے ہم نے پیغام، اللہ کے دین کے پیغام کو ہم نے نہیں پہنچایا، رسالت کو نہیں پہنچایا۔ الجزاء من جنس العمل، اللہ کے احکام کو ہم سر عام دیکھ رہے ہیں، چپ ہیں، اس کو ہم ذلیل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی جنس کا ہم کو عذاب دے گا کہ تم بھی ذلیل ہو گئے، لیکن اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ مدد اسی وقت ہے، شرط لگا کر رکھا ہے، مدد کے ساتھ اللہ نے شرط لگائی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کا مطلب کیا؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ تمہاری مدد کرے گا، شرط ہے، اگر ہم نے دین کی مدد نہیں کی تو اللہ کبھی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اگر ہم دین کو رسوا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مجھے رسوا کرے گا، اور ساری کائنات کے لوگوں کو سارے کائنات کے لوگ دیکھے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ اگر مدد کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتا، اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ جس کو رسوا کر دے کوئی طاقت اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کی مدد کر دے کوئی طاقت اس کو یہ نہیں کر سکتا۔ بھائیو سوچنا ہوگا، اسی پر بس نہیں، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا نا، اللہ تعالیٰ ہم کو بدل بھی دے گا، بدل دے گا ہم کو اللہ تعالیٰ، دوسری قوم کو لائے گا اللہ، جو قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ایک مثال کے طور پر ہم کو اللہ نے یہ ذمہ داری کے لیے پیدا کیا کہ ہم ورثۃ الانبیاء ہیں، اللہ کے دین کو، پیغام کو پہنچائیں گے، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم یہ پنکھا لگائے ہیں، ٹیوب لائٹ لگا ہوا ہے، کس کام کے لیے لگائے ہیں؟ ایک پنکھا کو کس لیے لگائے ہیں؟ بولیے نا بھائی، ہوا کے لیے نا۔ لائٹ لگائے ہیں کس لیے؟ روشنی کے لیے نا۔ مائک کو کس لیے کھڑا کیے ہیں یہاں؟ آواز کے لیے نا۔ اگر یہ مائک آواز دینا بند کر دے، کیا کریں گے؟ اس کو پھینک دیں گے نا۔ پنکھا جو اگر خراب ہو جائے، ہوا نہ آتے، کیا کریں گے نا؟ کھول کے ہٹا دیں گے، دوسرا پنکھا لائیں گے نا۔ ٹیوب لائٹ خراب ہو جائے، مسئلہ وہی ہے، یہی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس چیز کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے ایمان والو سوچ لو، اگر تم نے اپنے دین سے منہ پھیر لیا تو ان قریب تم کو بدل کر دوسری قوم لائے گا اللہ تعالیٰ۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یتول منکم عن دینہ، اپنے دین سے جو پھر منہ پھیر لیتا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم، جو قوم اللہ سے محبت کرے گی، ویحبونہ، اور اللہ ان سے محبت کرے گا، محبت کرے گا، ایسی قوم کو اللہ لائے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم لوگوں نے اگر منہ پھیر لیا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، دوسری قوم سے بدل دے گا، اور وہ قوم تم جیسا بدتمیز، بے اخلاق اور منہ موڑنے والا نہیں ہوگا، وہ سامنے ہی جائے گا، منہ پیچھے موڑنے والا نہیں ہوگا، ایسی قوم کو اللہ لائے گا۔
بدل دے گا. تو بھائیو ابھی بھی جاگ جاؤ, ابھی بھی توبہ کرو. اللہ نے فرمایا وَإِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا, اتر جاؤ, توبہ کرو. کوئی آپ کو منوانا کام نہیں ہے, پہنچانا کام ہے. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ, پہنچانا کام ہے, منوانا رب کا کام ہے. تو بھائیو کسی کا خوف, کسی کا ڈر اللہ کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کافی ہے, کافی ہے اللہ. منڈل ناراض ہوتا ہے, ناراض ہونے دیجیے. سردار ناراض ہوتا ہے, نہ ہونے دیجیے. گاؤں کے لوگ ناراض ہوتا ہے, ہونے دیجیے. کائنات کے لوگ, رب کا ناراضگی, رب کی ناراضگی ہم کے ساتھ نہ ہو جائے. تو بھائیو اپنی یہیں سے بات کو ختم کرتا ہوں. انہی باتوں پر اپنی باتوں کا یقین کر لیجئے بھائی. جب تک اس کے لیے ہم نے کھڑا نہیں ہوئے, سمجھ لیجئے کہ بہت ساری دھمکیاں ہمارے ساتھ ہیں, اور یہی معاملہ آج مسلمانوں کے ساتھ ہے. کما حق کا اگر دین کو پہنچاتے تو یہ وقت دیکھنا نہیں پڑتا مسلمانوں کو, یہ وقت کبھی بھی دیکھنا نہیں پڑتا. ہم عزت سے جیتے, عزت سے جیتے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے, مومنین کے رسول کے علاوہ کسی کی عزت نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ الْعِزَّةَ فَعِندَ اللَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, جو عزت چاہتا ہے نا, اللہ ہی کے پاس ساری عزت ہے. تو آپ کہاں جاتے ہیں عزت تلاش کرنے کے لیے؟ تو بھائیو عزت کے لیے, رزق کے لیے, طاقت کے لیے, قوت کے لیے, مدد کے لیے, کچھ بھی ہو, اللہ کافی ہے ہمارے لیے. اس کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو جائے. کیا تیار ہیں ہم لوگ؟ تیار ہیں انشاءاللہ. اور اس کو پہنچائیے, دوسرے لوگوں کو پہنچائیے. جس کو علم سیکھا اور اس کو پہنچاتا نہیں ہے, گھر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑا معاملہ ہے. دنیا و آخرت میں اللہ بخشے گا نہیں اس کو. اللہ نے اس کو چنا تھا لیکن اس نے منہ پھیر لیا. کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے یہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم کو چنا ہے اس کے دین کے لیے, اسی طرح اس کے پیغام کو, اس کی رسالت کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم لوگوں سے جو غلطی ہوئی ہے, اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم لوگوں کو معاف فرما دے, ہم لوگوں کی تو توبہ کو قبول فرما اور ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.